ہے یہ اسرار ربانی ہے اور اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. تو میں نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم کا مطلب جانتے تھے تو پھر بتایا کیوں نہیں امت کو؟ بتانا چاہیے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی حکم نازل ہوا، چاہے وہ آپ کی خانگی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی باہر کی زندگی ہو، آپ نے ہر ایک ایک چیز جو ہے وہ امت کو بتا دیا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وكان املککم لعربه. یہاں تک بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی کیفیت کے اندر اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح سے تعلق قائم کرتے تھے، اور آپ سے زیادہ تم میں کوئی بھی اپنی شہوت پر کنٹرول رکھنے والا نہیں تھا. یہ سب کچھ بتا دیا، کسی چیز کو چھپا ہوا نہیں رکھا، ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو واضح کر دیا. تو پھر الف لام میم کا ترجمہ یہ کہتے ہیں الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ہے تو پھر اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس قاعدے کو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی مقطعات ہیں الف لام میم، الف لام را، یاسین، طہ، اس قسم کی جتنے بھی جو آیات کے شروع کے اندر جو یہ متشابہات کی قسموں کی جو آیات ہوتی ہیں، اس کا معنی اور مطالب وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اسی آل عمران کی 7ویں آیت میں ہم پڑھیں گے کہ ان آیات کے مطالب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں ایک بات اگر آپ غور کریں، اگر ہم ایک بات پہ غور کرتے ہیں تو کچھ چھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. تفسیر بالرائے شریعت کے اندر حرام ہے، لیکن تفسیر بالمحمود جو ہے اس کا جواز موجود ہے. یعنی ایسی تفسیر جو بالرائے بالمحمود جو ہے کہ جو وہ رائے ہو کہ جو کتاب و سنت کے ساتھ ملتی جلتی ہو، جو کتاب و سنت سے استنباط کی بھی ہو، اس رائے کی صحابہ نے بھی اجازت دی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ ہر جگہ پر نہیں چلے گی. یہ رائے بالمحمود جو ہے یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم غور کرتے ہیں یہ الف لام میم، یاسین، الف لام را، یہ جو جتنے بھی اس قسم کے جو حروف جو ہیں جو آیت کی ہمیشہ شروع میں ہوتے ہیں، درمیان میں اور آخر میں کبھی بھی نہیں ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی اگلی آیت کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر وہ وحی کا ذکر ہوگا یا رسالت کا ذکر ہوگا یا کتاب کا ذکر ہوگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم. اس طرح سے دیکھ لیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. تو وہ یہ فرماتے ہیں مفسرین، امام قرطبی ہو گئے، ابن جریر ہو گئے، اس قسم کے دیگر جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو حروف ہیں اسی حروف سے یہ قرآن بھی بنا ہے اور وحی کی ترتیب بھی ہم نے دی ہے. اگر تمہارے اندر اتنی قوت ہے انہی حروف سے، تم قرآن کی کوئی ایک آیت بھی بنا کر دکھا دو. تو یہ رائے بالمحمود ہے. بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے کہ ترجمہ تو نہیں پتا اس کا، لیکن اس معنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ امت کو چیلنج دے رہا ہے، اپنے بندوں کو چیلنج دے رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لے آؤ جیسی ایک سورت. اچھا ایک بڑی مزے کی بات بتاتا چلوں میں آپ کو. اس وقت عرب کنٹریز کے اندر جو عرب جو ممالک ہیں، اس وقت تقریباً کم و بیش 1 کروڑ سے زیادہ پیدائشی عیسائی رہائش پذیر ہے، جو نسل در نسل عیسائی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ وہاں پر دیکھیں جو پیدائشی عیسائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے، اور ان کے اندر بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے بھی اور بڑے بڑے شاعر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے دیوان لکھنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا. ورنہ عیسائی انہوں نے ایک جعلی قرآن ابھی لکھا تھا الفرقان کے نام سے. آپ کو پتا ہوگا دبئی سے یہ قرآن جو ہے جعلی جو ہے وہ 77 سورت اس کے اندر تھی، فیبریکیٹڈ، انہوں نے شائع کیا تھا.
لیکن اس کے اندر بھی گرامر کی بھی کافی غلطیاں تھیں اور بہت ساری چیزیں، خیر وہ تو ایک عجیب قسم کا ایک معجون تھا. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیلنج کیا ہے نا، اس کو یہ قبول نہیں کر سکے. عربی جاننے کے باوجود، پیدائشی عربی بھی ہے، بڑے بڑے دیوان بھی انہوں نے لکھے ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑے بڑے زعماء موجود ہیں، لیکن چیلنج کو قبول نہیں کر سکے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا ہے نا، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، اور کوئی شخص اس کو قبول نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ہے الحی القیوم، وہی زندہ اور قائم رکھنے والا ہے. قیم جو ہے، جیسے ایک محدث ہے، ان کا نام ہے ابن القیم. ابن القیم نگہبان کو کہتے ہیں قیم. تو اللہ تعالیٰ نگہبان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا بھی ہے. الحی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی عبادت کرنے والا ہو تو سن لے، ان محمد قد مات، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے اللہ تعالیٰ جاوید ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی. تو حی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. باقی انسان، مخلوق، ہر مخلوق کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی زاویے پر اس کو موت آنی ہے. آپ دیکھیں نا، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. سورہ آل عمران ہی کی 144ویں آیت میں فرمایا اگر آپ انتقال کر گئے یا آپ کو اگر قتل کر دیا گیا تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرو گے؟ تو موت تو ہر کسی کو آنی ہے. سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے ان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا. تو موت تو ہر کسی کو آنی ہے، لیکن موت اگر نہیں آنی تو صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں آنی، کیونکہ موت اللہ کو نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی لونڈی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی لونڈی ہے یہ موت. باقی ہر کسی کو موت آنی ہے، چاہے وہ کتنا ہی برگیزہ بندہ کیوں نہ ہو، ہر کسی کو موت آنی ہے. اس موت کا ذائقہ اس کو چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے. بعض لوگ جو ہے تھوڑے سے اختلاف کرتے ہیں، اگر ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ پھر بہت زیادہ علمی مباحثات میں ہم چلے جائیں گے کہ کیا وہ فرشتے جو بہت مقرر اللہ تعالیٰ کے، کیا ان کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ان کے بارے میں تو تصریحات تو نہیں ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں کل نفس کہہ دیا، ہر نفس کو موت آنی ہے. کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی زاویے سے موت کا تو مزہ چکھنا ہوگا. اور جاوید اور ہمیشہ باقی رہنے والی الحی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. نزل علیک الکتاب، اتارا آپ کی طرف کتاب، بالحق، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک رسول آئیں گے جو میرے بعد ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بشارت دی تھی، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. پچھلی کتابوں کی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو اس بات کی اتھارٹی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کو کہ یہ کتاب سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، زبور ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہو گئے، الواح ہو گئے، نوح علیہ السلام پر جو نازل کی گئی تھی، یا سابقہ نبیوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ جو صحت والی چیز ہوتی ہے اس کو تصدیق کا اختیار دیا جاتا ہے. سابقہ کتابوں کے اندر صحت نہیں ہے، ابھی سابقہ کتابوں کے اندر بھی وہ قوت ہے ہی نہیں. موجودہ دور کے اندر جو کتابیں موجود ہیں کہ وہ کسی چیز کی تصدیق کرے، تصدیق ہوگی تو یہ کتاب کرے گی. تصدیق کون سی کتاب کرے گی؟ یہ کتاب کرے گی. تصدیق کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی حدیث بھی تصدیق کرتی ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک عمل ہے۔ آپ دیکھیں حدیثوں کا اگر مطالعہ کرتے ہیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سابقہ امتوں کے اعمال کو، کچھ اعمال کو اللہ کے رسول نے برقرار رکھا اور کچھ اعمال کو آپ نے ہٹا دیا۔ رجم کا مسئلہ دیکھ لیں، رجم کا مسئلہ جو ہے تورات کے اندر رجم کا قانون موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، پرانے عہد نامے کا، تورات کا، آج بھی رجم کا حکم موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجم کے حکم کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر شادی شدہ جو ہے وہ زنا کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو رجم کر دو۔ اب ہمارے منکرین حدیث جاوید احمد غامدی ہو گئے اور اس قسم کے لال پیلے اور گلابی منکرین حدیث ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کے خلاف ہے، جبکہ قطعاً طور پر جو ہے یہ آیت رجم کی قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید جن لوگوں کی سزا کا حکم دے رہا ہے وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اس کی تفصیل کبھی کسی موقع پر آئے گی تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی اتارا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتاب کا ذکر آیا، نزل علیک الکتاب، کتاب سے مراد قرآن ہے، اور پھر پیچھے آگے جو ہے تورات اور انجیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب قرآن، تورات الگ چیز ہے، انجیل الگ چیز ہے، اور قرآن الگ چیز ہے۔ قرآن کہتے ہیں پڑھے جانے والی چیز کو، تورات کہتے ہیں قانون کو، اور انجیل کہتے ہیں خوشخبری کو۔ تو یہ تینوں چیزیں مختلف چیزیں ہیں۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کے لیے یہ ہدایت تھی۔ پتہ چلا آج کے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ آپ سمجھیے گا بات کو، اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے ہدایت تھی کتاب، لیکن آج کے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ کوئی اگر آج قرآن مجید کو اور حدیث کو چھوڑ کر بائبل سے مسائل کا استنباط کرے، بائبل اور جو ہے وہ تورات اور انجیل اور زبور سے یہ سمجھے کہ میں اس کو جو ہے وہ اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، تو من قبل ھدی للناس اس بات کی تردید کرتی ہے کہ یہ ہدایت کی چیزیں پچھلے لوگوں کے لیے تھی، اب نہیں ہے۔ کیونکہ شروع آیت میں فرمایا کہ نزل علیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتار دی، اب قیامت تک جو ہے یہ قرآن ہی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اس کے سوا کوئی اور کتاب نہیں، کیونکہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے اتارا اے نبی سم یہ آپ کی طرف فرقان۔ لفظ فرقان فرقن سے نکلا ہے، مشتق ہے یہ، اس کا مطلب ہے جدا کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا تھا، صحیح بخاری کے اندر ایک بڑی طویل حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، کہ یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لوگوں کے اندر فرق کرتے ہیں۔ تو قرآن بھی فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ لفظ فرقان پر اگر ہم بات کریں تو اس کی تفصیل اتنی طویل ہے کہ آپ یقین مانیں ہمارے 10 دن صرف لفظ فرقان کی تفصیل پر چلی جائے گی، صرف لفظ فرقان کی تفصیل۔ تو فرمایا کہ ہم نے اتارا آپ کی طرف فرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اور بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور خوب انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، یقیناً اللہ پر سے نہیں مخفی کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو، فی الارض چاہے وہ زمین میں ہو، ولا فی السماء چاہے وہ آسمان میں ہو۔ زمین میں بھی کوئی چیز ہو، علماء کہتے ہیں نا کہ اگر اندھیری رات کے اندر، سیاہ رات ہے، اندھیری رات ہے، اور ایک کالی سیاہ پہاڑی کے نیچے، ایک کالے سیاہ پتھر کے نیچے ایک کالا سیاہ کیڑا رینگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام مجموعے میں ہوتے تھے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، منافقین بھی ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو مخاطب کرنے کے لیے کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راعینا، را زبر را، عین زیر عی، نون زبر نا، راعینا،
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف متوجہ فرمائیے، ہماری طرف بھی رعایت کر دیجئے۔ لیکن وہاں پر منافقین بھی ہوتے تھے، وہ یوں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، راعینا عین یا ذرعی، راعینا، راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے، شاطب رسول بنتے تھے بے ادبی کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اب اس موقع پر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ابو بکر اور عمر بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ جو ہمارے رافضیوں کی جو ہے نا، جو یہ کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا، اب ہمارے سنیوں کے اندر بھی یہ مولا کا لفظ جو ہے یہاں پر رائج ہو چکا ہے۔ یہ سب موجود ہے، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ٹیڑھ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے ایمان والو، رائنا مت کہو، انظرنا کہو، اے اللہ کی سن ہماری طرف دیکھیں، کیونکہ اس کا نعم البدل لفظ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ کہ جس کے دو معنی ہو، ایک خراب معنی ہو اور ایک اچھا معنی ہو، تو لوگوں کو مذبذب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے لفظوں والا اچھا معنی تلاش کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم راعینا کہنا چھوڑ دو، بلکہ کہو کہ اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیں، اور کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ عذاب المہین نہیں کہا، عذاب علیم کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین پکے ٹھکے کافر ہوتے ہیں، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور جو کوئی زمین آسمانوں میں کچھ بھی ہے سب کچھ جانتے ہیں۔ اور فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی یُصَوِّرُكُمْ، تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، رحم کی جمع ارحام، ماں کے پیٹوں میں۔ وہی ذات ہے جو ماں کے پیٹ پہ تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تصویر بنانے کو ناپسند اس لیے کیا گیا کہ ذہن میں رکھے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو نقل کرتی ہے نا، وہ سب سے بڑی نقل اس کی خلقت کی پیدائش میں ہے، اور وہ تصویر ہے، یہ نقل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صور، اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا پھر تصویریں ہوتی ہیں۔ کتا کہیں بھی ہوگا، فرشتے داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ کتا جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ غالباً فرشتے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ میں لطیفہ سناتا ہوں آپ کو۔ لطیفہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ گفتگو ہو رہی تھی پنجاب میں، تو گفتگو کے دوران جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست میں وہ ایک صاحب نے کہا، میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صور۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ محمد صاحب آپ کی اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ کتا آتا ہی نہیں ہے، وہ فرشتہ آتا ہی نہیں ہے جہاں کتا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل، حدیث کی نص ہے۔ کہنے لگا کہ پھر کتا نہ اپنے ساتھ میں پال لوں، موت سے بچ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پال لو، فرشتہ نہیں آئے گا تمہارے پاس۔ تو وہ سمجھا کہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پھر تمہارے پاس رحمت کا فرشتہ ہی نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگا پھر، میں نے کہا پھر آپ کی روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح قبض کرتا ہے، آپ کا پھر وہ فرشتہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہاں سے مراد وہ فرشتہ ہے جو رحمت کے ہوتے ہیں۔ موت کا فرشتہ تو تم 10 کتوں کے پنجروں میں چلے جاؤ، وہ تو آنا ہے۔ لا یستقدمون الساعة ولا یستأخرون، ایک لمحہ آگے پیچھے موت نہیں ہوگی، وہ تو آنی ہے۔ لیکن خیر ایک سمجھانے کے لیے ایک بات میں نے بتائی کہ تمہاری روح قبض تو پھر وہ فرشتہ کرے گا جو کتوں کی کرتا ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر فرشتہ داخل نہیں ہوتا کہ جب تصویریں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک بات پتہ چلی کہ یہاں پر مصور، نبی اسلام فرماتے ہیں مصوروں کو سب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا کہ جو اپنے ہاتھوں سے تصویریں تراشتے ہیں۔ اور فرمایا یہاں پہ کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ کسی کو لنگڑا پیدا کرنا ہوتا ہے کیف یشاء، کسی کو کالا پیدا کرنا ہوتا ہے ماں کے رحم میں کیف یشاء، کسی کو گورا پیدا کرنا ہوتا ہے کیف یشاء۔ آج ہمارے اگر کوئی اسمارٹ ہوتا ہے، گورا ہوتا ہے، تو وہ اپنے من کے اندر یہ خیال کرتا ہے یا کرتی ہے، سارا کمال اسی کا ہے، وہ تو پھر اترانے لگ جاتا ہے نا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا معیار بھی بڑی عجیب ہے، بڑا عجیب ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. کتنا اسمارٹ ہے بھائی، یہ تو بس ہو گیا، اس کے اوپر تو خوبصورتی کا عالم ہی بس ہو گیا. وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دل اور تمہارے عملوں کی طرف، تمہارے عمل کی طرف دیکھتا ہے. تو ہدایت جو ہے وہ خوبصورتی پر نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ جیسے چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے وہاں کے پیٹ میں، کیف یشاء. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب اس دو لفظ جو صفات ہے العزیز اور الحکیم، اس کا آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ العزیز سے مراد غالب ہے، ماں کے پیٹ میں جو چاہے پیدا کر دے وہ غالب ہے. لڑکا دے دے، لڑکی دے دے، پیدا کر سکتا ہے. ماں کے پیٹ میں جو ہے بچہ آدھا پیدا کر دے غالب ہے وہ. ماں کے پیٹ میں ایسا خوبصورت بچہ پیدا کر دے غالب ہے وہ اس بات پر. حکیم، حکمت یہ ہے جس کو بھی جو دے گا وہ اس کی حکمت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات، اسی ذات نے اتارا ہے اے نبی صلی اللہ آپ کی طرف یہ کتاب، اور اس میں آیات ہیں حکم کرنے والی. ہن ام الکتابی، اور یہ کتاب کی اصل ہے. یہ کیا ہے؟ ماں کہتے ہیں اصل کو. اگر ماں نہیں ہے تو نسل نہیں ہے، نسل چاہیے تو پھر اصل چاہیے، اور اصل ماں ہے. اور فرمایا کہ یہاں یہ آیات کی جو محکمات آیات ہوتی ہیں نا، فرمایا ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی ام ہے. امام شافعی نے ایک کتاب لکھی ہے الام کے نام سے، اصل کتاب، اور ایک کتاب لکھی ہے الرسالہ. تو فرمایا کہ ام الکتاب یہ کتاب کی ماں ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری متشابہات ہیں. متشابہات کیا ہے؟ کچھ ایسی آیات جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کے وجود پر. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جی، اللہ تعالیٰ کا وجود. متشابہات آیتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے کل لیلۃ من السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا آسمان پر اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. اب دنیا آسمان پر آتے کیسے ہیں؟ کیا اس کی جو ہے وہ تعبیر کچھ بھی نہیں، ہم خاموش، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی مائیت کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کما ینبغی لجلالہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس کی شان کے لائق ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں. لیکن ہوتے ضرور ہیں. حدیث میں آتا ہے اس کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہوتے ہیں. یہ سب متشابہات ہیں، ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والا. اور ہم کوشش کرتے ہیں گمراہ. اچھا، گمراہ بھی وہی شخص ہوتے ہیں کہ جو ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک مرغے کو لے لیں، آپ مرغے کو، وہ نا جو بڑا ٹھونگے مارنے والا مرغا ہوتا ہے، آپ اس کو لے لیں اور ایک آئینے کے پاس اس کو بٹھا دیں. کچھ دیر میں وہ آئینے کے اوپر جو ہے نا وہ چونچے مارے گا، وہ چونچ مارے گا، چونچ مارے گا، چونچ مارے گا، چونچ مارے گا، مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، حتیٰ کہ چونچ کو زخمی کر دے گا. کیوں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا یہ سامنے والا ہے کون. جو میں کر رہا ہوں وہ کر رہا ہے، میں مار رہا ہوں وہ بھی مجھے مار رہا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ اس کی عقل ناقص ہے. اسی طرح سے ہماری عقلیں بھی ناقص ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود پر اللہ تعالیٰ کی جو کیفیات ہے اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے جو اللہ نے کہی بات بس وہی بات حق ہے، کما ینبغی لجلالہ. تو فرمایا کہ اس کے اندر متشابہات آیات ہیں اور دیگر محکم آیات ہیں. علامہ جساس نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 500 محکم آیات موجود ہیں.
تو ہمارے یہاں 500 محکم آیت موجود ہے، اس کے اوپر تو کوئی غور کرتا نہیں ہے، اور چند متشابہات ہیں اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ محمد شیخ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پر جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ، وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان ملتی جلتی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرنے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان آیات کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید نے جہاں عمل کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حجت ہے، دلیل ہے، لکا تمہارے لیے، تمہارے حق میں، وعلیک اور تمہارے خلاف۔ یہ کون؟ یہ کتاب حجت ہے۔ حجت کب بنتی ہے آپ کے لیے؟ کہ جب آپ متشابہات کو چھوڑ کر محکمات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے دیتا ہے۔ وہ کون سی قومیں ہوتی ہیں جو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، محکمات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اس کے ذریعے پستی پر بھی لے جاتا ہے، ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ کن قوموں کو؟ جو قوم متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، یا پھر وہ قوم جو قرآن کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو لہذا قرآن مجید کے اندر جو محکمات آیات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن جو متشابہات ہیں اس کے اوپر بھی ایمان رکھا جائے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ پختہ ہوتے ہیں علم کے اندر، راسخ ہوتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، اس کتاب پر ایمان لے آئے ہم۔ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے متشابہات ہوں، چاہے وہ محکم ہوں، کوئی بھی آیتیں ہوں، سمجھ میں آنے والی ہوں یا سمجھ میں نہ آنے والی ہوں، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے۔ وما يذکر الا اولو الالباب، اور غور و فکر تو عقل والے کرتے ہیں۔ اب یہ عقل والے کون سے لوگ ہیں؟ اس کے اوپر بھی تقریباً بہت ساری تفاسیر ہیں، 13 تفسیریں۔ عقل والے کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے عقل والوں سے؟ سب سے راجح قول یہ ہے عقل والوں سے مراد وہ ہے کہ جو اپنی عقل کو شریعت کے مطابق بنا دیتے ہیں، جو اپنی عقل کو کتاب اور سنت کے مطابق بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقل والے ہیں۔ امام حسن بصری نے ایک دفعہ کہا تھا نا، امام حسن بصری نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اس بات کی قسم کھا لے کہ 5 عقل مند آدمیوں کو کھانا کھلائے گا، تو پھر وہ قسم کیسے پورا کرے گا؟ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہم کیسے تلاش کریں کہ یہ عقل مند کون ہے؟ وسیم بھائی زیادہ عقل مند ہے، عاصم بھائی زیادہ عقل مند ہے، عبد الجبار زیادہ عقل مند ہے، عبد القدیر عقل مند ہے، کہ فاخر بھائی ہے، کہ شاکر بھائی ہے؟ ہمارے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ ہم یہ متعین کر لیں کہ یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ پھر حسن بصری خود کہتے ہیں کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ من ایکس الناس، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ وہ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ ان آیتوں پر تو غور وہ کرتے ہیں جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں، جو آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دراصل عقل والے ہوتے ہیں۔ اور جس کو اگر صرف دنیا ہی مل گئی اور آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اس کو عقل مند مت کہیے گا، وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی عقل کو شریعت کے تابع بنا دے۔ پھر فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اب دیکھیں نا، اب کتاب کے محکمات کے بارے میں بھی آ گیا، متشابہات کے بارے میں بھی آ گیا، عقل کے بارے میں بھی آ گیا۔ اب فوراً مسلمانوں کو بنتا ہے کہ اب وہ فوراً دعا کریں۔ اب آیت کا ربط اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں عقل دینے والی ذات بھی اور ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اب فوراً فرما دیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة۔ اے اللہ، اگر عقل ہم میں موجود ہے تب بھی، اور اگر راسخ ہم ہیں تب بھی، اسلام پر قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ آپ ہمیں اسلام پر ثابت قدم نہ رکھتے۔
اب یہ دعا بتا دی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیریے گا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول فرما دیں، کیونکہ آپ اگر نہیں چاہیں گے تو ہم ہدایت کے اوپر ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دعا کی تلقین کی کہ تم یوں کہا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے آگے پیچھے کرنے والے، اے دلوں کے تصرف کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، اپنی اطاعت میں مجھے لگا دے۔ اطاعت میں لگانا، اطاعت پر لگنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ نبی کی نافرمانی جنت سے محرومیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابى، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا ومن ابى یا رسول اللہ، اے اللہ قسم کس نے انکار کیا جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا ومن اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اتباع کی جنت میں چلا گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس بدبخت نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اب تو دعا بنتی ہے نا کہ یا اللہ ثابت قدم رکھ دے، ایسا نہ ہو کہ دل پھر جائے۔ تو فرمایا انک انت الوہاب، عطا کرنے والے تو آپ ہی ہیں۔ دعا کر لی، اب صفت اللہ تعالیٰ کی آ گئی وہاب۔ اب صفت کا دعا سے تعلق کیا ہے؟ دعا کے اندر جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں منہ چھوٹا ہے، مانگنے والی ذات جس سے مانگا جا رہا ہے بہت بڑی ذات ہے، صفت ہے وہاب۔ اللہ اپنی شان کریمی اور اپنی صفت کے اعتبار سے ہماری جولیاں بھر دے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب آپ لوگوں کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عربی کے اندر لفظ ریب بھی استعمال ہوتا ہے شک کے لیے، اور لفظ شک بھی استعمال ہوتا ہے شک کے لیے، اور لفظ لا جرم بھی استعمال ہوتا ہے شک کے لیے۔ قرآن کے اندر لا جرم، لا شک اور لا ریب، یہ تینوں کلمات مستعمل ہیں، لیکن تینوں میں فرق ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ہم معنی کلمات ہوتے ہیں بظاہر تو ترجمہ ایک ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس ترجمے کے اندر اس کے معنی اور مطالب کے اعتبار سے بڑا فرق ہوتا ہے۔ لا ریب جب ہم پڑھتے ہیں نا لا ریب، تو یہ لا ریب اس کا مطلب ہے شک نہیں ہے، یہ ریب کا لفظ وحی کی دلیل پر استعمال ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ وحی کی یا کتاب کی دلیل پر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں ریب آیا ہے۔ اور یہ لا جرم اور لا شک کا یہ عام گفتگو کے دوران کسی شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ریب کا استعمال ہوگا تو پھر یہ وحی کی تصدیق کے لیے استعمال ہوگا۔ تو فرمایا آپ لوگوں کو جمع کریں گے اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں پیچھے دعا کر لی، دعا کا تعلق یقین کے ساتھ ہے نا۔ کس کے ساتھ ہے؟ دعا کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ جب تک قیامت کا یقین نہیں ہوگا تب تک دعا کے اندر تاثیر نہیں ہوگی۔ جب تک کہ قیامت کے دن جزا اور سزا کا یقین نہیں ہوگا تب تک کیا ہوگا؟ تاثیر نہیں ہوگی۔ اب تاثیر کو پیدا کرنے کے لیے فوراً فکر آخرت یاد دلا دی گئی۔ یہ سب کچھ کتاب کا اتارنا، تمہارا ہدایت پر قائم رہنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ سب کچھ لیوم لا ریب فیہ کے لیے ہے، قیامت کے دن کے لیے ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں نا وہ آپ کو دیں گے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں نا، اللہ کا وعدہ ہے آپ سے، اللہ آپ کو دیں گے، خوشیاں دیں گے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم، روزے دار کے لیے فرحتان، دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند الفطر، ایک خوشی اس وقت ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس وقت ملے گی کہ جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں حقیقت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا کرے گا۔
تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان الذین کفروا، اب بات آ گئی پچھلی آیت کے اندر والراسخون فی العلم پر بات ہو رہی تھی، اب کفر پر بات آ گئی. اب رب دیکھیں کہ ان الذین کفروا کا رب والراسخون فی العلم کے بعد ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ہاں کام نہیں دیں گے. جو کافر ہے نا، جنہوں نے کفر کر دیا، ان کا مال اور ان کی اولاد، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ سے کام نہ دیں گی. یعنی اگر دنیا کے اندر یہود و نصارہ بہت زیادہ مال و دولت والے، شہرت والے، بڑی ترقی یافتہ قوم ہے، لیکن فرمایا کہ آخرت کے اندر یہ لوگ بے بس ہو گئے، آخرت کے اندر فائدہ نہیں ہوگا. اور آخرت کے اندر تو کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کرے گا، کوئی تجارت بھی نہیں ہوگی. آخرت کی تیاری کا مین جستجو آخرت کی تیاری ہے. اسی لیے فرما دیا گیا کہ دیکھو تم ایسا مت سمجھنا کہ تم اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے جو ہے آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. تو فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. لا املک لکی من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں ہوگا. ہماری ماں ام المؤمنین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ بقی میں دفن کر دینا، مجھے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن نہ کرنا. اب لوگوں نے پوچھا کہ اس بات کی آرزو اور تمنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو، یہ کس کو نہیں ہے؟ یہ تو ریاض الجنہ ہے. امی عائشہ نے جو دعوت دی، وہ فکر یہ دی نبی علیہ السلام کا پہلو فائدہ نہیں دے گا. اعمال اگر اچھے ہوئے تو میں بقی سے ہی بخشی جاؤں گی. اعمال کا دار و مدار ہے، کسی کی قربت فائدہ نہ دے گی. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. تو اعمال کا بڑا مسئلہ ہے، اعمال کیجیے. تو فرمایا اولئک واولئک هم وقود النار، یہ لوگ ایندھن ہے جہنم کے، جہنم کے ایندھن. جہنم کے اندر ڈالا جاتا ہے، جہنم بھڑکتی ہے. جسے ہوتا ہے نا کہ کسی آگ کو بھڑکانے کے لیے اس کے لیے ایندھن استعمال کیا جاتا ہے، پیٹرول استعمال کیا جاتا ہے، مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، اس قسم کے جو ایندھن استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن فرمایا قودها الناس والحجارہ، جہنم کا آگ کہ جو ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہے. لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا لجہنم هل امتلئت، کیا تو بھر گئی؟ وتقول، وہ کہے گی هل من مزید، مجھے اور چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَدَوْ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْمَيْ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنا قدم ڈال دے گا. وَتَقُولُ قَدْ خَطْ، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر اپنا قدم ڈال دیں گے. وَتَقُولُ قَدْ قَدْ، جہنم کہے گی بس بس بس. جہنم کی گہرائی کا اندازہ کرے کہ رب العزت اس میں اپنا قدم ڈالے گا تو اس کے بعد اس کا پیٹ بھرے گا، ورنہ تو کہے گی حل من مزید حل من مزید. سورہ قاف 50ویں سورت کی 30ویں آیت میں فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. ہم قیامت کے دن کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. رسول فرماتے ہیں وَيَضَعُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْمَيْ، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا قدم ڈال دے گا تبھی اس کا پیٹ بھرے گا. تو جہنم کی گہرائی کا اندازہ کرے تو فرمایا وقود النار، یہ جہنم کے ایندھن ہیں. یہ لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں، جہنم بھڑکتی رہے گی اس سے. اللہ اکبر. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار کدأب آل فرعون، کیونکہ فرعون تو ہے ہی جہنمی نا. اب مثال دی فرعون کی، آیت کا رب دیکھیں آپ. جہنمی لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو سب سے بڑا جہنمی فرعون. اور ایک بڑی عجیب حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن حبان کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا
نمازوں کا ذکر کیا، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا، فرمایا کہ جو کوئی پانچوں نمازوں کی محافظت کرتا ہے وہ نمازیں اس کے لیے نور بھی بن جاتی ہیں، برہان بھی بن جاتی ہیں اور نجات بھی بن جاتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور اگر کسی نے ان نمازوں کی حفاظت نہیں کی، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا نِجَاتًا وَلَا بُرْهَانًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَارُونَ فرعون و ابی ابن خلف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس کی حفاظت نہ کی تو وہ بے نمازی فرعون، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ جہنم میں جلے گا۔ اب دیکھیں بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ کیا گیا۔ یہاں پر بے نمازی کا کیا عالم ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، بے نمازی کو یہ خوشی دے دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے یا عذاب میں مبتلا کر دے، ہو سکتا ہے کہ بے نمازی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو ذہن میں رکھیں، ہماری اس مجلس کے اندر علماء بھی بیٹھے ہیں، ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ بے نمازی کے لیے یہ حدیث نہیں ہے کہ چاہے معاف کر دے یا عذاب میں مبتلا کر دے، ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کی وقت پر حفاظت نہیں کرتے۔ 10 بجے آنکھ کھلتی ہے تو اللہ ماں صاحب اٹھتے، اللہ اکبر، فجر کی نماز 10 بجے پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی نیند آ گئی، تھوڑا سا یار کمر ٹیک لیں، زور کی نماز کے لیے قیلولہ کے بعد میں کمر ٹیک لی، 3 بجے اٹھ کر وضو بنا رہے ہیں، اللہ پڑھ ضرور رہا ہے نماز، بے نمازی نہیں ہے لیکن وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن اس کی حفاظت نہیں کر رہا۔ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کیا جائے، حفاظت نہیں کر رہا۔ تو ایسے بندے کے لیے فرمایا کہ چاہے تو معاف کر دے یا عذاب میں مبتلا کر دے، کس کے لیے پڑھتا ضرور ہے لیکن تھوڑی سستی کرتا ہے، اور جو سستی نہیں کرتا نماز کو وقت پر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی زبردست قسم کی خیر ہے، بڑی قسم کی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، صلاۃ مکتوبات، صلاۃ الخمس جو ہے، آپ نے فرمایا یہ نمازیں والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذ اجتنب الکبائر، 5 نمازیں جمعے سے لے کر جمعے تک، رمضان سے لے کر رمضان تک، بندہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، سارے گناہوں کا کفارہ ان کے لیے بن جاتی ہے عبادت میں، پورے سال گناہوں سے خالی، صاف کر دی اللہ نے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو کوشش کرتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ تک نہ چھوڑے، جو کوشش کرتے ہیں کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، 25 درجہ اجر لے جاتے ہیں۔ من صلی صلاۃ، من صلی صلاۃ، جس نے بھی نماز پڑھی فی جماعت، جماعت کے ساتھ، جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فرمایا تزید علی صلاته وحدہ 25 درجہ، 25 گنا زیادہ افضلیت رکھتا ہے وہ بندہ، 25 گنا۔ خیر، تو فرمایا کہ کذاب آل فرعون، جیسے کہ آل فرعون، والذین من قبلہم، اور جو اس سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے ذریعے پکڑ لیا۔ سیئات اور ذنوب، یہ دونوں گناہ کو کہتے ہیں۔ سیئات اور ذنوب کے اندر علماء نے فرق یہ کیا ہے کہ سیئات ذنوب کے مقابلے میں چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور ذنوب کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کو۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافروں سے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، جو بہت برا ٹھکانہ ہے، تم ان قریب جہنم میں جمع ہو جاؤ گے اور تم مغلوب ہو گئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج مسلمان جو ہے نا وہ مغلوب ہے، اسلام مغلوب ہے، اور یہودیت اور نصرانیت جو ہے وہ غالب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دین اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، مسلمان مغلوب ہوتا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے اور اس پر کبھی بھی کوئی مذہب، کوئی دین غالب نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ ہم نے 12 آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ جو کل کی جو انشاءاللہ ہماری آیت ہوگی
یہ الحمدللہ جنگ بدر کے حوالے سے اگلی آیت ہوگی انشاءاللہ، تو کل انشاءاللہ اسی موقع پر ہم کل سمجھیں گے۔ تو آج میں نے تھوڑا سا کم وقت لیا ہے آپ سے، ورنہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیلی 6 بجے تک ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے، کیونکہ سورہ آل عمران ہم نے مکمل کرنی ہے، اور میں نے اپنے حساب سے بہت کم ہی اس کی تفسیر کی ہے، ورنہ اس کی ان آیتوں کی ڈیٹیل اور ان آیتوں کا بہت زیادہ اس کے اندر مواد ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ روزانہ کم سے کم 25 سے 30 آیتیں پڑھیں، تاکہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 8 دن ہیں، 8 سے 9 دنوں کے اندر یہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا فہم دے۔ متعلقہ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں آپ، کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔